کل بھی آپ کو ایک بڑی افسوسناک خبر دی تھی بنوں کے علاقے سے، جہاں پر فتنہ الخوارج نے ایک معصوم چھوٹی بچی پر تشدد کیا، بہیمانہ تشدد کیا، ویڈیو بنایا، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔ تو بنوں کا علاقہ ہے ڈومیل، جہاں پر کم عمر لڑکی ہمشدہ عرف چھوٹا خان اور نوجوان کو اغوا کیا فتنہ الخوارج نے، اس کے بعد ان پر تشدد کیا۔ تشدد کا واقعے کے بعد پولیس نے ان دونوں بچوں کو بازیاب کروا لیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی خصوصی ٹیم نے تشکیل دے کر مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہوا کیا اور یہ کیا تمام تر سچویشن تھی، کیا اپڈیٹ اس حوالے سے جان لیتے ہیں احسان خٹک سے۔ احسان بتائیے گا۔ سائم، اگر میں اس واقعے کی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو یہ ہمشادہ عرف چھوٹا خان، جو بنیادی طور پر ایک خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لڑکی کی عمر تقریباً 15 سال کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکے جیسے بال بنا کر اور لڑکوں جیسے کپڑے پہن کر لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ وہ گھما پھرا کرتی تھی۔ یہ ان کا ایک شوق تھا یا ان کا کوئی بھی اس طرح کوئی مشغلہ آپ جانیں تو یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا رہا۔ تو ان دنوں میں وہ اسامہ ولد شفیاض سکنا پیران کلا عمرزئی ڈومیل کے ساتھ وہ تھی۔ تو اسامہ کے والد جو تھے ان کو لڑکی کا اور یہ اپنے بیٹے کا جو ملنا اور جلنا جو تھا وہ پسند نہ تھا۔ تو اس سلسلے میں اس نے بیٹے کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو مقامی ذرائع ہیں، کہ اس نے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن بیٹا جو ہے وہ نہیں مان رہا تھا۔ تو انہوں نے وہاں کے جو مقامی جو شدت پسند کمانڈر ہے، کمانڈر نصیر عرف گدڑ، ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے یہ شکایت کی ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا نہیں مان رہا اور مجھے ان کا یہ کام جو ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ تھوڑا ان کو دبا دیں۔ تو احسان، اسامہ کے والد اور مقامی کمانڈر کے حوالے سے کیا معلومات ہیں اور اس سارے معاملے کے مرکزی ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ اریبہ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یاسر افریدی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہی اطلاع ملی تو ہم فوری طور پر وہاں پر ریڈ کرنے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی ہم علاقے میں پہنچ چکے ہیں تو وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو تھے، جو شدت پسند تھے، دہشت گرد جو تھے، وہ فرار ہو گئے تھے اور ان کا والد لڑکے جو تھا وہ بھی فرار ہو گیا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کو جو ہے اس کو تو بازیاب کرا لیا گیا اسی ٹائم، لیکن لڑکے کا والد جو ہیں اور جو دہشت گرد ہے وہ تاحال جو ہیں وہ فرار ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، مختلف چھاپے لگائے گئے ہیں اور ریڈ کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو لڑکے کا والد جو ہیں، اسامہ کا جو والد ہے شفیاض، وہ بھی ہاتھ نہیں لگا ہے اور دہشت گرد تو ظاہری بات ہے وہ تو بڑا دل خراش افسوسناک واقعہ۔ احسان خٹک، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ سے بتا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے، اس دل خراش واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ طاہر اشرفی صاحب، بنوں میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر فتنہ الخوارج، ایک کم عمر بچی جو کہ لڑکوں کے کپڑے پہن کر ذریعہ معاش کے لیے یا روزگار کے لیے باہر نکلتی تھی، اس کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر وائرل کی تاکہ عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے۔ خود کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے، بتائیے گا کہ شریعت میں کیا اس طرح کے عمل کی اجازت ہے، کسی بچی کو مارنا، تشدد کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے اس کا شریعت سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ روایات اور بعض لوگ اپنی اناد کی تسکین کے لیے اس طرح کا مجرمانہ، ظالمانہ، صفاقانہ عمل کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے شریعت کا نام دیتے ہیں، اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اسلام اس طرح کے مجرموں سے، اس طرح کے جرموں سے بری ہے، اور حقیقت یہ ہے، ابھی میں سن رہا تھا کہ جی بازیاب کرا لیا، لیکن بازیاب کرایا تو مجرم کدھر چلے گئے؟ اور جب لڑکا اور لڑکی دونوں مجرم تھے تو پھر لڑکی کو کیوں مارا، لڑکے کو کیوں نہیں مارا؟ یعنی اگر لڑکے کے باپ کو اعتراض تھا تو وہ اپنے لڑکے کو منع کرتا، اور اگر اس کو سزا دینی تھی تو اپنے لڑکے کو دیتا، بچی کو کیوں مارا؟ تو یہ سوائے ایک جہالت کے اور ایک وحشت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مقامی پولیس کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ان مجرمین کی مولانا صاحب، اس طرح کے مجرمان کے لیے اسلامی قوانین میں کیا سزائیں تجویز کی گئی ہیں؟
دیکھیے یہ تو چونکہ فساد فی الارض میں بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس بچی کو سزا دی گئی، اگر شریعت نافذ ہو تو اسی طرح اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، جنہوں نے مارا ہے تو اسی طرح ان کی بھی پٹائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی ریاست کو جو ہے وہ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، عدالت کو سزا دینی چاہیے۔ تو اس میں کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے، اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ جس طرح کا سلوک اس بچی کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے، اور جو قوانین ہمارے ہیں ان کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ بالکل، اور علامہ صاحب ہمارا دین بڑا کلیئر ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ جو انہوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی اسی طرح کے تشدد کا نشانہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ فتنہ الخوارج ہیں، یہ فساد پھیلانے کے لیے دنیا میں موجود ہیں، ان کو پکڑ کے مارنا چاہیے جہاں پر بھی ملیں، سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک بعد۔